نبوت دا گھر ہوا وچ تخت لے گیا نبی آندے گئے اینٹاں لگدیاں گئیاں حسین دا گھر بندا گیا جدوں چوتھ عیسیٰ روح اللہ دی اٹ لگی قرآن کہندا ہے گھر چوتھے آسماناں تے پہنچ گیا لوریو قیامت تک آباد رہو قرآن نے دسیا کہ جدوں آخری اٹ محمد الرسول اللہ والی لگی امام حسین دا گھر ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا تو بلند چلا گیا عرشاں تو بلند ہو گیا بولو عرشاں تو بلند ہو گیا امام حسین دا گھر زمین تو شروع ہویا امام حسین دا گھر عرشاں تے مکمل ہویا جھوٹے دی ماں دے بھی لعنت جھوٹے دی نانی دے بھی لعنت آ میرے ویرا جندے کوٹھے دیاں اٹاں نبی ہون اس مالک نو حسین ابن علی کہندے اور جندے کوٹھے دی اٹ ہوے آدم صفی اللہ نو نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ داؤد خلیفۃ اللہ عیسیٰ روح اللہ جندے کوٹھے دی اٹ ہوے محمد الرسول اللہ جندے کوٹھے دا بوہ ہوے علی ولی اللہ اس مالک دا نام حسین ابن علی سمجھ آئیے اونچی صلوات پڑھیں ایک سوالی نے نا امام حسین دے سوال کر دیتا کہ یا حسین 4 سال دا تیرا سن ہوندا ہے نانے دی تو چولی چونا تیرے دعوے بڑے بڑے ہوندے نے دعوے بڑے امام حسین مسکرا کے فرماندے نے امام ہوندا ہے بھویں ماں دی گود وچ ہوے امام ہوندا ہے بھویں نانے دی گود وچ ہوے تو سوالی نے عرض کیتی مولا تسی دعویٰ کیتا ہے کہ میں حسین ہاں میں قرآن دا وارث بن کے آیا امام نے فرمایا ہاں میں بیت نبوت دا بھی مالک ہاں میں قرآن دا بھی مالک ہاں سمجھ آ گئی ہے نا میں نبوت دے گھر دا بھی مالک ہاں تو میں قرآن دا بھی مالک ہاں بیٹا غور کرنا ذرا وہ سوالی نے عرض کر دی تھی یا حسین جڑا مالک ہوئے نا انہوں اپنی ملکیت دا علم ہوندا ہے انہوں اپنے ورثے دا علم ہوندا ہے ہر بندے نو پتہ ہے اپنے ورثے دا میرے گھر انیاں منجیاں نے انہیں کمرے نے انہیں نلکے نے ہے نا غور ہے نا وہ سوالی عرض کردا مولا جو تو قرآن دا وارث ہے تے پھر دس گا بھلا جڑا تیرے نانے دے دل اتے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے اون دے وچ کل الف کنے نے کل بے کنے نے کل تے کنے نے کل نقطے کنے نے کل زبر کنے نے کل زیر کنے نے کل حرف کنے نے جو تو مالک حسین تو پھر تو 10 بآواز بلند صلوات مولا حسین مسکرا کر ارشاد فرماندے نے لکھ لے ٹیپ کر لے ویڈیو کر لے میں حسین ابن علی ہاں میں وارث قرآن ہاں سارے قرآن وچ الف 48,872 بے 11,428 تے 1,199 سے 1,276 جم 3,273 ہے 973 کہ 2,416 دال 5,642 دال 4,697 رے 11,793 ذکر 1,590 سین 5,891 شین 2,253 سواد 2,013 زواد 1,607 تو 1,274 زواد 842 این 2,200 غین 2,208 فے 8,499 کاف 6,813 کاف 9,522 لام 3,432 من 26,535 نون 26,560 وا 5,536 اے 19,070 لا 3,720 زبر 53,243 زیر 39,582 مد 1,771 پیش 804 کل نقطے 10,05,684 114 صورتاں 6,666 آیت کل حرف قرآن دے 2,67,053 نے شبیر وارث قرآن ہے نہیں تیری توجہ نہیں آئی تو دیکھیا بھی بابا آ گیا بلڑا جیا تو غور ہی نہیں کیتا قرآن کا اندر میں ورثہ ہاں تے میرا وارث شبیر ہے میرا وارث اے مولا شبیر ہے جو وارث نہ ہوندا نیزے تے کلام نہیں سی ہونا انہیں بول کے دس دیتا نانے دی امت نے کہ میں وارث قرآن ہاں بابا جی اللہ پاک تانوں آباد رکھے اللہ پاک تانوں شاد رکھے ایڈی اونچی صلوات پڑھو کہ حاضری لگ جائے جیڑا وارث ہوندا ہے انہوں ورثہ پوائیے تے پورا آ جاندا ہے آکھ دو پورا آ جاندا ہے امام حسین قرآن دا وارث ہے
بابا جی قرآن دا لباس امام حسین نوں پوا کے ویکھ لو میں رات رہ پینا جے ایک بھی قمیض چھوٹی وڈی نکلی تا گل نہیں سمجھ آئی قرآن کہندا میں ورثہ وا میرا وارث مولا حسین ہے قرآن دے الف تو لا کے یہ تکر قرآن دا الف کہندا اذن اللہ حسین ہے بے کہندا بسم اللہ حسین ہے کہ کہندا تقدیر اللہ حسین ہے سے کہندا ثابت بے امر اللہ حسین ہے جن کہندا جمال اللہ حسین ہے ہے کہندا حکم اللہ حسین ہے کہ کہندا خلیل اللہ حسین ہے دال کہندا دلائل اللہ حسین ہے زال کہندا ذکر اللہ حسین ہے رے کہندا روح اللہ حسین ہے زے کہندا زاہد اللہ حسین ہے سین کہندا سیادت اللہ حسین ہے شین کہندا شرف من اللہ حسین ہے عین کہندا عین اللہ اللہ دی آنکھ حسین ہے میں ہر لفظ دا ترجمانی دینا لاریو اپنے عشق نال توڑ پہنچنا جے قرآن دا عین کہندا عین اللہ حسین ہے قرآن دا غین کہندا غیرت اللہ حسین ہے فے کہندا فرض من اللہ حسین ہے کاف کہندا کلیم اللہ حسین ہے کاف کہندا قربتاً اللہ حسین ہے لام کہندا لسان اللہ اللہ دی زبان حسین ہے جی اللہ دی زبان نہ ہوندا تے کلام نیزے تے نہیں سی ہونا قرآن دا لام کہندا لسان اللہ حسین ہے میم کہندا محب اللہ حسین ہے نون کہندا نفس اللہ حسین ہے وا کہندا وحدت اللہ حسین ہے ہے کہندا ہدایت اللہ حسین ہے یہ کہندا ید اللہ حسین ہے سمجھا نہیں سکیا اللہ دا قرآن دسدا ہے کہ عشق دا کردگار حسین ہے صبر و سکون دا پروردگار حسین ہے تے 1.25 لاکھ نبیاں دی پاک دا وارث نہیں لوریو میرا دل کے سارے میں پٹن والی ماں دا پتر ہاں تے اچھی کہنا جے مولا حسین ہے کل نبیاں دی پاک دا وارث چاچا جبریل لالا حجری اس عاشق دی جڑا تیرے استاد دے پتر دی گواہی دے رہا ہے کل نبیاں دے پاک دا وارث قرآن دا وارث یہ تے بریک مارنی ہے بابا جی نبی بھی اللہ دے حسین بھی اللہ دے تے فرق کی ہے قرآن نے دسیا ہے میں پنجابی چ بولنا پیا ٹیپ ہو رہی ہے ویڈیو ہو رہی ہے لائف چل رہی ہے نبی بھی اللہ دے حسین بھی اللہ دے تے فرق کی ہے فرق پتر ہے نبیاں وچ تے شبیر وچ اللہ پاک قرآن میں فرماندے نے من نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى اللہ پاک فرماندے نے میرے 1.25 لاکھ نبی نے تے سارے نبی اللہ دے حکم دے وچ پابند رہندے نے آکو سارے نبی اللہ دے حکم دے وچ پابند رہندے نے امام حسین والے اشارہ کر کے کملی والے نے قرآن دی دوسری آیت بولی حضور نے ارشاد فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ نبیوں دی باری حضور نے فرمایا کہ اسی اللہ دے 1.25 لاکھ نبیاں سارے نبی اللہ دے حکم دے وچ پابند رہنے ہیں اللہ شبیر دی رضا وچ پابند نہیں سمجھ آئی گل اللہ حسین دی رضا وچ ہاتھ چھڈ کے آکھو اللہ شبیر دی رضا وچ نہیں لوریو تہاڈا دل نہیں منیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد انہاں روحاں نوں سلام ہے جنہاں نوں سمجھ لگ رہی ہے بابا جی مولا حسین دی ذات تے اونچی صلوات پڑھو سارے نبی اللہ دے پابند اللہ حسین دی مشیت وچ پابند بوئے نہ ویکھ میرے لے ویکھ قرآن میں بولدا پیا سارے نبی اللہ دے حکم دے وچ پابند اللہ شبیر دی مشیت وچ پابند بابا جی جے اللہ نے امام حسین نال مرضیاں نہ رلائیاں ہوندیاں لے بھئی میرا پتر آ رہا ہے عرفان صابر ہے میرا انج لگدا ہے مینوں سید صابر شاہ وطنی والے آ رہے ہیں انج لگدا کہ میں بھولیا پیا کوئی اور مولوی ہے چلو بھول گیا وا اے روز ہی مینوں بھلا دیندا بابا دے بلند سروار اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا باغ دی خدمت دی زندگی رکھیا ہے اور سنا پتر بھائی میں نے تو دوروں انجی لگنا ہے تو میری کوئی نظر بھی ہو جائیے اچھی سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد آ جاندی وار دیاں خبراں برڑے دیاں سارے نبی اللہ دے پابند اللہ شبیر دی مشیت وچ نہ بولنی بولدا میں تیرے کول فیس لینی ہے جے اللہ نے امام حسین نال مرضیاں نہ رلائیاں ہوندیاں اللہ نو کی لوڑ سی امام حسین واسطے عرشاں تو کپڑے گلن دی عرشاں تو کھانے گلن دی عرشاں تو نوکر گلن دی لوریو قیامت تک آباد رہو اللہ پاک نے مولا شبیر واسطے عرشاں تو کپڑے گل کے عرشاں تو کھانے گل کے عرشاں تو نوکر گل کے رب نے ثبوت دے دیتا کہ سارے نبی اللہ دے پابند اللہ حسین دی رضا وچ پابند تائیں تا اے عرف بنیا نظر اللہ تے نیاز ہے
نہیں دل ڈریا ہاتھ چھڈ کے کہنا جے نظر اللہ تے نیاز ہے اچھی آنکھو نظر اللہ تے نیاز ہے جن سمجھ آئی ہو شبیر دی ذات بلند صلوہ تین 17 میں قرآن چور دینیاں نے پھر میں تینوں کربلا لے جانا بڑی گل ہے تے 2 17 دے کے پتر نو ممبر دے دیاں گا جڑا غور کرو کھلوتے بہ جاؤ باواز بلند صلوہ پتر جو میں سنا چکا نا وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتا اگلی بات لو اللہ پاک تانوں بعد رکھے 1400 سال ہو گیا میاں جی نو ہر سال قربانی دے جانور ویکھ کے وہ اس آیت نو شروع کر دیندا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو ایک خواب دیکھا تسی بھی چاکو رات کو ایک خواب تسی کدی نہیں ویکھیا جے ویکھ دے پھر تسی آکھو اللہ دے خلیل نے رات نو ایک خواب دیکھا آ میرے امیراں اے تے تو رو جا ہنا کہ حضرت خلیل نے خواب دیکھا تینوں تراویحاں دا واسطہ ہی اج سر تے قرآن رکھ کے دس دے خواب میں کس کو دیکھا نہیں سمجھ آئی گل خواب دیکھا اب میں تے ٹور خواب میں کس کو دیکھا بولو خواب میں کس کو دیکھا اینی گل پاؤ روز مسیتے کردا حضرت ابراہیم نے اپنا نبی پتر قربان کیتا آہ جو نبی پتر اور نبی نے نبی نو ڈرو نہ آنکھو قربان کیتا نبی نے نبی نو اے میاں جی اے گل اسی مان گئے ہاں کہ نبی نے اپنے پتر نبی نو قربان کیتا واسطہ ہی تیرے وڈیاں دا اج بھی 10 کندے اتوں قربان کیتا نہیں آجے بلندر صلوات میں بڑا ٹیڑ ملوانا تو بنی رکھا تھا جدو تو آیا سا ادو تیرے کھلے سا جدو جائیں گا ادو بھی کھلے ہون گے کوئی کسے بے وارث دے پاویں منگے ہون صلوات ہو جائے آخری خبراں جے تانوں آکھیا سی نا 3 17 سنا کے 2 17 دیاں گا کربلا دیاں 5 17 دے پتر نوں ممبر دے دیاں گا اے پہلی سطر تواڈے دل تے لکھنا پیا کہ اللہ پاک نبی بھی اللہ دے شبیر بھی اللہ دا فرق کی ہے فرق ہے وے اللہ دے قرآن نے دسیا نبی بھی اللہ دے شبیر بھی اللہ دے فرق ہے وے حسین تو اللہ نے نبی وارے نے جھوٹے دی نسل تے لعنت اگر ایک قرآن وچ نہ ہوے تا میں رات ایتھے رہ پاں مینوں مسیح تے لے چلو حسین تو اللہ نے نبی وارے نے اونچی آکھو حسین تو اللہ نے نبی وارے نے چاچا جبریل دی حاضری صرف لنگر وچ لائی ثواب وچ نہ لائی جڑے اس گل نوں دل دے کناں نال نہ سنے تے دل دی زبان نال نہ بولے حسین تو اللہ نے نبی وارے نے آخ دو نبی وارے نے سونے محمد نے بھی 2 پتر حسین تو وارے نے ہائے ہائے اے میرے امیرہ حسین تو اللہ نے نبی وارے نے نبیاں تو اللہ نے دمبے وارے نے جن سمجھ آئی اور صلوات پڑھے 2 17 رہ گئی ہیں بھی میں قرآن چو دینیاں نے اے میرے امیرہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی دنیا دے بھیجے آئی آنکھو جا آمین 1.25 لاکھ نبی دنیا دے بھیجے تے انہاں نبیاں نال کافر لانتی لڑ پیندے سن آنکھو جا کافر لانتی لڑ پیندے تے نبیاں اُتے مشکل بن جاندی سی نبیاں اُتے مشکل قرآن دے اللہ تعالیٰ کہ یہ ذکر میاں نو پوچھ لو کہ ہر نبی نو اللہ نے مشکل وچ پوچھیا کہ میرے آدم تجھے کیا چاہیے میرے نوح تجھے کیا چاہیے خلیل تجھے کیا چاہیے کلیم تجھے کیا چاہیے اللہ نے نبیاں نو مشکلاں وچ پوچھا کہ دسو میرے نبیو تجھے کیا چاہیے حسین و مرشد جڑا فجر دی نماز تو لگ کے عصر دی نماز تکر اللہ نو پوچھدا رہیا تھا دوسرا تجھے کیا چاہیے واجب لندر سلام صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد میں تنوں آ گیا سی نا بھئی 2 ہی 17 دینیاں نے تو 2 دے دیتیاں نے
اور منہ اودے چکی رکھی تو فکر نہ کر تو تو بڑیاں پنڈا بن کے جانا تیرا خیال کدھر اور دے تے بی بی فاطمہ دے پتر دی پھوڑی ہو اے معمولی نہ سمجھ لویں اینا کالیاں کالیاں دی نہ سمجھ لویں یہ مالکاں دا ذکر ہی تے میری آنکھ چک پا کے قرآن سن میں تے جان والا ہی اونچی صلوات ہن میں تھوڑا امتحان لاؤں جان لگیا بابا جی 1.25 لاکھ نبیاں نے اپنے مریداں نالو جنت دے وعدے کیتے نے آکھو وعدے تے وکھائی کسے بھی نہیں وعدے سارے نے کیتے نے تے وکھائی میاں تینوں ترابیاں دی قسم مینوں ماتم شبیر دی قسم اس گل تے ہی فیصلہ کر لینے ذرا اونچی صلوات پڑھو دیکھو بیٹا ایتھے میں کربلا مڑ جانا جی غور کر لینا ذرا ایک بار پھر صلوات پڑھو نبیاں نے اپنی امت نہ جنت کا وعدہ کیتا ہے دکھائی نہیں آنکھو جا دکھائی نہیں امام حسین نے 9 محرم دی رات شب عاشور اپنے عاشقاں نو اکٹھا کیتا تے مولا نے اپنا سجا ہاتھ بلند کر کے فرمایا یا اصحابی ان هذه فتحت قد بابها وہ میرے صحابہ وہ میرے عاشقوں میرے ہاتھ کی طرف دیکھو وہ دیکھو دروازے کھلے ہوئے ہیں جنت کے تمہارے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں میرا نانا تمہارا انتظار کر رہا ہے میرا بابا تمہارا انتظار کر رہا ہے میرا بھائی حسن تمہارا انتظار کر رہا ہے مولا حسین اجے 9 محرم دی رات ہے اجے سویرے شہادتاں ہونی ہیں تے پہلو کی فرما رہے ہیں اے جون وہ تمہارا بنگلہ ہے اے حبیب وہ تمہاری کوٹھی ہے اے زہر وہ تمہارا کمرہ ہے اے میرے ویرا 1.25 لاکھ نبیاں نو جدوں موت دا میدان گرم ہویا تے نبیاں دے مرید نبیاں نو موت دے میدان وچ چھڈ کے قرآن کہندا نس دے ویکھے چھڈ کے نبیاں نو نبی واجا مار دے نے نبی واجا مار دے نے مرید آندے نہیں شبیر دیوے بجا کے بھی کلدا کوئی مرید نبیاں دی واری آئے کیوں نہیں تے حسین دی واری پھر گئے کیوں جنہیں یہ گل سمجھنی ہے یہ ہی میں مجلس پر کراں گا اپنے ٹائم دی ذرا اونچی صلوات پڑھنا دیکھو بیٹا نبیاں نے امت نال وعدہ کیتا دکھایا نہیں شبیر نے وعدہ نہیں کیتا ہر شے دکھا دی بولو ہر شے میں ثبوت دے لنگا لورا لیو جے ہر شے پہلو نہ شہیداں نے ویکھی ہوندی تے پھر 6 مہینے دا بال کیوں کہندا پہلے مینوں تیر مارو ہائے ہائے اللہ واہ واہ 12 سالاں دا کیوں کہندا کہ پہلے میری لاش تے گھوڑے پجاؤ 18 سالاں دا کیوں کہندا کہ پہلے مینوں برچھی مارو اس گل نو کدی سمجھیا ہی کہ 150 سال دا بڈھا اپنا لک بن کے پہ کہندا امام حسین میں چھٹی موت دی چھٹی دے دے میں تے جے جوان ہاں اے موت دی تمنا کر رہے نے اے موت دی تمنا کر رہے نے دیکھو موت منگنی حرام ہے تے یاد رکھنا عشق ہے یاد رکھنا عشق ہے مولا حسین تانوں بعد رکھے مولا شبیر دا 10 محرم دا چڑھ پیا مولا حسین نے قربانیاں وچ 16.5 نے انعام لے لیا اللہ نو بھی آکھنا پہ گیا شبیر تیرے جیسا مطمئن نہیں کوئی نہیں تو سوکھا میں قرآن کیویں دیواں گا جدوں امام حسین انیاں قربانیاں دے لیاں تے تیراں دے مسلے تے آ گئے نہیں تے اللہ فرما رہا حسین تیرے جیسا مطمئن نہیں کوئی نہیں تیرے جیسا مطمئن نہیں کوئی نہیں توجہ کرنی ہے ذرا ہن ابو مولا حسین نے اللہ نو کیڑا جواب دیتا ہے اللہ فرما رہا شبیر تیرے جیسا مطمئن کوئی نہیں تن من تن دے کے بھی تو اجے اوویں ہی ہے اجے بھی پہ کہنا حال میں مزید میرے مولا کچھ اور مانگ لے تو ایڈا مطمئن نے ہن جڑی اللہ نال ماں حسین نے گل کیتی ہے نا وہ تسی دل تے لکھ لو تے میری ڈیوٹی پوری ہے اللہ فرمایا حسین تیرے جہا مطمئن کوئی نہیں تے امام حسین ان تیراں دے مسئلے ہوتے اللہ نال جواب کا سوال کردے نے یا رب تجھ پہ میں صدقے
میرا دل صدقے، یا رب تجھ پہ میں صدقے، میرا دل صدقے، علی اکبر صدقے، علی اصغر صدقے، عابد صدقے، باقر صدقے۔ امام حسین فرمانے نے یا رب جو کچھ تیرے دربار سے میں نے پایا مولا، سب کربلا میں تیری راہ میں لٹایا مولا، سب کربلا میں تیری راہ میں لٹایا مولا۔ امام حسین فرمانے نے یا رب وہ کلیجے بے در ہاتھ پڑے ہیں اکبر، وہ کلیجے بے در ہاتھ پڑے ہیں اکبر، وہ عباس دلاور، وہ حسن کا دل بر، قربان کیا میں نے ہر ایک کو گن گن کر۔ امام حسین فرمانے نے یا رب کی امانت میں خیانت نہ ذرا اے داور، جو دولت تو نے مجھ خاک نشی کو سونپی وہ ساری دولت تیرے شبیر نے تیری زمین کو سونپی، وہ تیری زمین کو سونپی۔ امام حسین نے آخری گل جڑی اللہ نے کیتی ہے، امام حسین نے یا رب تیرا میرا عشق بحال رہے، چاہے حلق پر تیغ رہے، چاہے حلق پر تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، پر لب پہ ہو نام تیرا، دل میں تیری یاد رہے۔ امام حسین فرمانا یا رب چاہے حلق پر تیغ رہے، توجہ بیٹا میں پڑھتا پیا، چاہے حلق پر تیغ رہے، میں نتیاں سپارے دی قسمیں جدو حلق تے تیغ چل دی رہی ہے 70 قدم تے پین روندی رہی ہے، 70 قدم تے پین روندی رہی ہے۔ تو انہوں کسے نے نہیں دسنا کہ 70 قدم تے جڑی ہے نا، انہوں تو انہوں نے ہی لفظ دیتا ہے کہ وہ 1400 میل چادر منگ دی گئی ہے، واقعی قاتلاں کو لو منگ دی گئی ہے، انہاں دی اندر دی منافقت نو ننگا کر دی گئی ہے، ورنہ وہ پوری نانے دی امت نو چادراں ونڈ دی گئی ہے، وہ چادراں ونڈ دی گئی ہے۔ مادمیوں 70 قدم دا فاصلہ ہے، 30 سپاراں دی قسم چاہ کے بولتا پیا، پہن پر آدھا 70 قدم دا فاصلہ ہے۔ اللہ دا قرآن دستا ہے کون بی بی ہے جڑیاں ویر دیاں ضرباں گن رہی ہے، نبیاں نے کھنڈ کر دیتی ہے، ولیاں نے کھنڈ کر دیتی ہے، اے ویر دیاں ضرباں گن دی پہ ہے، اے کون بی بی ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ یہ عالمین کی حاکم بی بی، محققین عالمین کی حاکم بی بی، محققین کی نماز بی بی، موحدین کا دین بی بی، سالکین کی راہبر بی بی، عارفین کا قرآن بی بی، معلمین کی عالم بی بی، متقین کی سردار بی بی، کاملین کی آقا بی بی، کعبہ کی سجدہ گاہ بی بی۔ لوریوں میں سمجھا نہیں سکیا، ساری کائنات کعبے نو جھک رہی ہے، کعبہ بی بی زینب نو جھک رہی ہے، کعبہ دی سجدہ گاہ بی بی، اللہ دا نزول بی بی، اللہ دا نزول بی بی، امامت دا ظہور بی بی، نبیان دی نبوت بی بی، رسول دی معراج بی بی، زہرا دی صدا بی بی، علی دی شان بی بی، حسن دی پہچان بی بی، حسین دی جان بی بی، عباس دا ایمان بی بی۔ میں سمجھا نہیں سکیا، عباس دا ایمان بی بی، سب کو عباس دا نہیں تو انہوں نے میں سمجھا سکیا۔ جب یہ بی بی بھائی کے ساتھ مدینے سے چلی تھی تو یہ بطول تھی، جب مکہ سے چلی تھی جان نشین رسول تھی، جب کربلا آئی تو حسن بن گئی، شام غریباں کو عباس بن گئی، 11 محرم تو لگ کے شام تک بی بی علی بن گئی۔ علی کا خطبہ، علی کا تہوار، علی کا جلال، علی کا بیان۔ بابا جی مرشد زادی نے چھڑک دیتی ہے شمر نو، ظالمہ سیان کے مار، اے اوہی جڑا مور نبوت دا سواری، سیان کے مار، انہوں سیان کے مار۔ کالوں آکھی نا کہ میں نے پتہ نہیں لگا، اے او حسینی جنہوں زہرہ نے چکیاں بھی کے پالے آئی، اے حسینی جیڑا نماز دی حالت نانے دی کنڈ تے آوے تے رب دی نماز لمبی کر دیں گئی، سیان کے مار۔ بس بی بی فرماندے رہنے ظالمہ سیان کے مار، میں گوائی خنجر چلا جا رہا ہے، بہنہ رو دیا رہی ہے، ڈاکو لٹ کے چلے گئے نے، بہن بھی راہ دی لاش تے آئی ہے، کھلو نہیں سکی مومنو، بی بی ویر دی لاش تے جن بھی ہے، بی بی کام گیڑا کیتا ہے، بی بی گل بھی راہ دا چھومن لگی، اب کو گل ویرن دا کوئی نہیں، بی بی وازو ویر دا چھومن لگی، اگو مندری ویر دی کوئی نہیں۔ میرے امام نے فرمایا، مرشد زادی نے فرمایا، وے ویر تیرا سر کون لے گیا نے؟ ویر تیری انگل کٹ کے مندری کون لے گیا نے؟
میرے امام دے کپے گالی چواد ہے زینب میرا سارو لے گئے نے جڑے تیری چادر لے گئے نے میرے سارو لے گئے نے جڑے تیری چادر لے گئے نے میری انگل کٹ کے مندری او لے گئے نے جنہ تیرے خیمے نو اگ لا دیتی ہے بس لاہور والے قیامت یا باز ربا میرے امام نے اپنی بہن نال جڑا آخری کلام کیتا سید فرمایا زینب بہن میں فرض نبایا ہے نانے دا میں فرض نبایا ہے نانے دا میں منت کسے تے لائی نہیں میں جاندہ ہاں تسی مصروف رہ جے تائیوں لاش میری تے آئے نہیں تے مرشد آدھی نے کیڑا جواب دیتا ہے بی بی نے ویر دا کٹا گلا چما ہے بی بی نے رو کے فرمایا وے ویر حسین تیرا سر صدقہ زینب دیتے 9 بچڑے تین بہنا کول 9 بچے سن بی بی رقیہ کول 6 پتر سن بی بی زہرا کول 2 بچڑے سن بی بی ام کلثوم کول ایک منگوا عباس ہے سی جب امام نے فرمایا زینب ہے میں فرض نبھایا ہے نانے دا میں فرض نبھایا ہے نانے دا میں منت کسے تے لائی نہیں تے بی بی نے کیڑا جواب دیتا ہے بی بی رو کے فرمایا وے ویر شبیر وے ویر تیرا سر صدقہ زینب دیتے 9 بچڑے تے دیتی چادر ویر زکاة نہ موت کو لوے گھٹ سمجھی جڑی گزری ہو یار ویراد اللہ لعنت اللہ قوم ظالم اللہم صلی علی محمد والے محمد دعائے برائے حجت خدا بسم اللہ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آئیہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظ وحافظ وناصر ودبن حتی تسکنہ ورزقاتون وتمتعو فیہا طویلا یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجان محمد یا سیداتی اگسینی یا بلاتی اگسینی بحق کے ابو الفضل عباس علیہ السلام مل کے بواز بلند درود پڑھیں درود کو زحمت سمجھ کے نہیں این عبادت سمجھ کے مل کے بواز بلند اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سیدنا و ساندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المہدیین ولعنت اللہ علی قوم ظالمین المنافقین المتکبرین اما بعد فقط قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمتا للمؤمنین بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد مل کے بواز بلند درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد والے محمد عاشقان رسول و عاشقان شہر بطول و عاشقان فرزند رسول گدایان در بطول حبداران اہل بیت رسول سب سے پہلے دعا ہے کہ کائنات کا عظیم عالم ہمارے علم اہل بیت میں عظیم اضافہ فرمائے اللہ بانی مجلس اماں جی کے رزق عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے انہیں اس سے مزید بڑھ چڑھ کے ذکر امام مظلوم کربلا کروانے کی توفیق عطا فرمائے اس ذکر کا صدقہ ان کے گھر کی پریشانیوں کو دور فرمائے مل کے آمین کہنا پوری دنیا میں جتنے مومن مومنات بیمار ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ علی زین العابدین کا ان تمام کی بیماریوں کو دور فرما جتنے پریشان حال ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ آل محمد کی پریشانیوں کا ان کی پریشانیوں کو دور فرما جتنے پہ اولاد ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ شہزادہ علی اصغر کی اماں کی اجڑی ہوئی پاک گود کا انہیں اولاد نورینہ عطا فرما اس وقت تک میرے اللہ کسی ایک مومن یا مومنہ کی آنکھ بھی موت کے لیے بند نہ کرنا جب تک اسے حسین ابن علی کے نوری محل کی زیارت نہ کروانا
میرے اللہ مل کے آمین کہیے گا. جو بندے علی کے نوکر بیٹھے ہیں میرے اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. ہمارے پارویں آقا امام زمان کے ظہور میں تجلیل فرما. دعائیں قبولیت کی منزل تک پہنچائیں. سہارا درود کا لے مل کے بواز بلند درود تلاوت فرما. ایسے نہیں کافی احباب تشریف فرما ہے. جس شریف کو اس کی شریف ماں نے کائنات کے سب سے بڑے شریفوں پر درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے وہ اپنی شریف زبان سے آل محمد کی شرافت پہ مل کے بواز بلند درود پڑھے. اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے. ابتدائی گفتگو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں درخواست گزار ہوں اپنے اس پردے والے وارث کے حضور جو پردہ غیبت میں چھپ کے بھی نبی کی دستار کا وارث ہے, علی کی ولایت کا وارث ہے, حسن کی سخاوت کا وارث ہے, حسین کی شجاعت کا وارث ہے, زین العابدین کی عبادت کا وارث ہے, باقر کے علم و حلم کا وارث ہے, جعفر صادق کی صدق و صداقت کا وارث ہے, موسیٰ کاظم کی کاظمیت کا وارث ہے, رضا کی رضائیت کا وارث ہے, تقی کی تقاوت کا وارث ہے, نقی کی نقابت کا وارث ہے, عسکری کی حیبت کا وارث ہے کہ میرا 12واں شہنشاہ اپنے رخ انور سے پردہ غیبت ہٹائے اور دنیا کو آ کے بتائے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. جی آپ سلام علیکم. جن بندوں نے ہاتھ بلند کیے میں ابتدائی گفتگو میں بی بی سے گزارش کروں گا کہ بی بی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا. بی بی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو حسین ابن علی کے نوری محل پہ لگنے کے قابل بنا. توجہ ہے سب بات سنیں. میں نے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بڑی ہی خوبصورت ایک چھوٹی سی آیت کو عنوان گفتگو کے طور پر پڑھنے کی سعادت حاصل کی جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے کہ میں شفا ہوں, میں رحمت ہوں, لیکن صرف مومنین کے لیے. جس بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا ابتدائی گفتگو ہے, میں نے تاریخ کی روایت نہیں پڑھی, قرآن کی آیت کا صرف ترجمہ کر کے ندیم بھائی لاہور کے طلعت پارت کے علی کے نوکروں کے چہرے پڑے ہیں. قرآن کی یہ آیت حافظ صاحب بتا رہی ہے کہ اس قرآن میں شفا بھی ہے, اس قرآن میں رحمت بھی ہے, لیکن صرف مومنین کے لیے. علی کو چھوڑنے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا. یہ معیار ہے لاہور والوں کا. مولا آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے. علی کو چھوڑنے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا. چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں, تلاوت ثواب نہیں رہتی. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ کیا کہنے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے زندہ باد علی کے نوکر زندہ باد. میں ایک ایک لفظ کا نہیں, ندیم بھائی اپنے ایک ایک حرف کا بھی ضامن جو میں جملے پڑھوں گا. میں نے کہا جو علی کا منکر ہو اس کے لیے تلاوت عذاب بن جاتی ہے. بندے چپ ہو گئے, میں دلیل ایسی دوں گا کہ لاہور کے بچے بھی بولیں گے میرے ساتھ. میں نے جو دعویٰ کیا کہ علی کے منکر کے لیے تلاوت عذاب بن جاتی ہے, اپنے دعوے کی دلیل دوں؟ مجھے بول کے بتاؤ عباس بھائی, مرغی حلال ہے یا حرام؟ میرا خیال میں نے کوئی مشکل سوال کیا. شاباش, بولو پھر, مرغی حلال ہے یا حرام؟ حلال. اپنی بات پہ بچے پکے رہنا. کیا کہا؟ مرغی کیا ہے؟ سارے بولو مرغی کیا ہے؟ مرغی ہے حلال. ندیم بھائی تکبیر نہ پڑھو. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے علی کے نوکروں کے. بھئی ابھی تو آپ نے حلال کہا تھا, میں نے کہا تکبیر نہ پڑھو.
यानी हलाल मुर्गी तकबीर ना पढ़ने से बंदे अभी भी चुप करके बैठे रहे। बिन दौलत पार्क वालों, आप जाने या मेरा मुकद्दर जाने, मैं बात को खोल के पढ़ने लगा हूँ। मैंने जो इब्तदाई गुफ्तगू में दावा किया है अली के मुनकर के लिए तलावत अजाब बन जाती है, तलावत सवाब नहीं देती। आपने कहा मुर्गी हलाल है, मैंने कहा अगर तकबीर ना पढ़े, आपने कहा हराम है। यानी हलाल मुर्गी तकबीर ना पढ़ने से हराम हो जाती है, इसी तरह हलाल इबादत अली की वलायत के बगैर हराम हो जाती है। कुरान शिफा है तो सिर्फ मोमिनीन के लिए, अली के नौकरों के लिए। दुनिया को पता ही नहीं अली की फजीलत क्या है, अली कहते किसे हैं। कब्र की कोठरी में जाके पता चलेगा कि अली किस चीज का नाम है। मैंने उस दिन भी बताया था, छोटे से दिमाग में अली आ ही नहीं सकता। इतना बड़ा अली जिसके नाम का मतलब भी बुलंद हो, जिसके नाम का मतलब भी भाईजान बड़ा हो, वो छोटे से दिमाग में अली आ ही नहीं सकता। एक जंग में चले, मैंने मौजूद गुफ्तगू रखा है कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान की आयत कह रही है कि कुरान में शिफा है सिर्फ मोमिनीन के लिए, सिर्फ अली के नौकरों के लिए, सिर्फ अली के हुक्मदारों के लिए, सिर्फ अली के चाहने वालों के लिए। बंदे यूं यूं सर हिलाए, हाथ उठा के अली को सलामी पेश करें। बताऊं अली क्या है? जो दिल में बसा बन के कुल्ले इमाम वो अली है। तो जिसे कुल्ले इमाम का नहीं पता वो बंदा जाने या उसका मुकद्दर जाने। जो दिल में बसा बन के कुल्ले इमाम वो अली है। बताया नबी जो खुदा की जुबान वो अली है। क्या कहने जो हाथ बुलंद कर रहे हैं जिंदाबाद, अली के नौकर जिंदाबाद। अगली सतर पढ़ के मैं लाहौर के इस मजमे के चेहरे पढ़ूंगा, कौन कौन सा अली का नौकर कहाँ कहाँ मार्फत के किस जीने पे तशरीफ फरमा है। सार उठाना, अगली 2 सतरें वसूल करना। जो दिल में बसा बन के कुल्ले इमाम वो अली है। बताया नबी जो खुदा की जुबान वो अली है। पर हर हलाली मवाली वो अली को कहेगा। मुश्किल कुशा जिसकी माँ ने बताया छुपा एक नुक्ते में सारा कुरान अली है। छुपा एक नुक्ते में सारा कुरान वो अली है। चले मैं और आसान कर देता हूं, जो यूं हाथ बांध के बैठे। मैंने उस दिन भी कहा था कि अली का नाम लेना ना मर्द होने की निशानी नहीं। अली का बाजारों में, चौकों में, गलियों में नाम लेना मर्द होने की निशानी है। वैसे भी हम अली का नाम तो शर्मिंदा हो के तब लेना अगर अली ने किसी मैदान में हमें शर्मिंदा करवाया हो। क्या कहने, जिसके पीरों ने उसे कहीं शर्मिंदा करवाया वो तो हक बनता है उसका कि आहिस्ता नाम ले। हमने फरार को मौला तो माना ही नहीं, हमने फरार को नहीं माना, हमने करार को मौला माना है। मुझे बंदे अभी भी चुप करके बैठे। तो मौजू पसंद आया सरकार? चले मैं आसान कर देता हूँ इन बच्चों को समझाने के लिए। नदीम भाई, एक जंग में अली के मुनकरों ने, अली के दुश्मनों ने कुरान को बिला तशबीह नेज़ों पे बुलंद किया। तब अली के कुछ सादा साथी उन्होंने अपनी तलवारें रोक दी। कहने लगे वो कुरान पढ़ रहे, उनके नेज़ों पे कुरान बुलंद है, बैठे हुए चले गए हो। फिर थोड़ा हू हाँ करो ना मेरे साथ। उनके नेज़ों पे तो कुरान बुलंद है, फिर हम तलवार कैसे चलाएं? तब आरफे अली ने, शाबाश, ये मयार है जिंदा कौम का। तब अली की मार्फत रखने वाले ने, माल के उस्तर ने आवाज दे के कहा इधर आओ कुरान नातक अली है, इधर आओ कुरान नातक अली है। मैं अक्सर कहता हूँ, आपने मेरे जुमले सुने होंगे, क्लिप सुने होंगे, जो बंदे हाफिज साहब सोशल मीडिया यूज करते हैं। मैं हर मजलिस में, हर मिंबर पे जाके कहता हूँ, हो नहीं सकता बंदे सारा साल अलमे अब्बास के साए तले जाके बच्चे मांगे, शिफाएं मांगे, दुआएं मांगे, तंदुरुस्ती मांगे। उसी गाजी के बाबे की फजीलत का जुमला ये नौकर तलत भारत की इस इमाम बारगाह में बैठ के मिंबर पे पढ़े और बंदे खामोश होके मेरी तरफ देखते रहे। कंबर ने कहा
इज्जत अली की कसम है। अली के नौकर माल के उस्तर ने कहा इधर आओ, कुरान नातक अली है। जब ये मामला मौला अली के पास पहुंचा, मौला वो तो उनके नेज़ों पे कुरान बुलंद थे, मालिक कहता था हमला करो, फरमाया मालिक ठीक कह रहा था, कुरान उनकी गर्दनों में अटका हुआ था, कुरान उनके हलक में फंसा हुआ है, कुरान उनकी गर्दनों में अटका हुआ है। उसने कहा मौला ऐसे भी कारी होते हैं जो कुरान पढ़े गर्दनों में अटक जाए, जो कुरान पढ़े हलक में फंस जाए। अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफा से हदीस नहीं सुनी, अल कुरान मा अली व अलीउन मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक के लिए जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान गले से रुक के देखेगा दिल में अली है कि नहीं। अगर दिल में अली हुआ कुरान उतर जाएगा, वरना हलक में फंस जाएगा। कुरान वहां नहीं होता जहां अली ना हो, और अली वहां नहीं होते जहां कुरान ना हो। दरूद सारे सामान मिल गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा हैदरी। माशाल्लाह। कुरान वहां नहीं होता जहां अली ना हो, अली वहां नहीं होते जहां कुरान ना हो। चले इसी कुरान के लिए मैं अगली सतर पढ़ देता हूं। बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान ही मेरे पीर अली का कसीदा है। तो जो है ना सब मैंने कहा बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान क्या है, अली का कसीदा। जनाबे कंबर गुजर रहे थे। अब मैंने जुमला पढ़ना, अली के नौकरों के चेहरे पढ़ने कौन सा बंदा मार्फत वाला बैठा है। कौन गुजर रहे थे? जनाबे कंबर। हाँ सब तो जो मेरी जानब रखिएगा, जनाबे कंबर गुजर रहे थे। एक बंदे ने कंबर के कांधे पे हाथ रखा। आवाज की समझ आ रही है? जी जी। नौकरी पसंद आ रही है इस नौकरी की? कंबर के हाथ पे एक शख्स ने हाथ रखा, कंबर के कांधे पे हाथ रखा। उसने कहा कंबर कहां से आया? जो कंबर ने जवाब दिया मैं यहां से पढ़ूंगा और बंदों के चेहरे पढ़ूंगा, बंदे यहां बैठे नहीं रहेंगे, अर्श पे परवाज कर जाएंगे। जो कंबर ने जवाब दिया, उसने कहा कंबर कहां से आया? कंबर ने कहा वारिसे मिंबर के घर से। जियो जियो अली के नौकर जिंदाबाद। उसने कहा अच्छा कंबर, अगर तू अली के घर से आया है, लुत्फ लीजिएगा नदीम भाई, अगर मैं पहुंचा पाया, लाहौर वालों बिस्तर पे भी दुआ दोगे इस नौकर को जो जुमला में पढ़ने लगा हूं। कंबर ने कहा अली के घर से, अपने मौला के घर से, अपने इमाम के घर से, अपने पेशवा के घर से, अपने हाथी के घर से। उसने कहा अच्छा कंबर, अगर तू अली के घर से आया है, फिर बता सकता है कि अली क्या कर रहे थे? मौजू क्या है? कुरान और शाबाश सारे कुरान और उसने कहा फिर आपके मौला अली क्या कर रहे? कंबर ने मुस्कुरा के कहा मेरे पीर अली कुरान खोल के बैठे थे। उसने हैरान हो गया, कंबर मैंने तुझे कहा कि अली क्या कर रहे थे? तूने कहा कि अली कुरान खोल के बैठे थे। कंबर तूने ये क्यों नहीं कहा कि अली कुरान को पढ़ रहे थे? जो मार्फत वाले बंदे बैठे हो, जो जुमला पढ़ने से पहले समझ गए मैं मिंबर पे दोनों हाथ माथे पर रख के उन्हें सलामी पेश कर रहा हूँ, जो हाथ उठा के अली को सलामी पेश कर रहे हैं। अली की इज्जत की कसम है, जब उसने कहा ना कंबर मैंने तुझसे पूछा अली क्या कर रहे थे, तूने कहा अली कुरान खोल के बैठे थे। नदीम भाई जुमला बड़ा कीमती है। जब उसने कहा ना अली कुरान खोल के बैठे थे, उसने कहा कंबर तूने ये क्यों नहीं कहा अली कुरान पढ़ रहे थे? तू ये भी तो कह सकता था कि अली कुरान पढ़ रहे थे। तूने ये क्यों कहा अली कुरान खोल के बैठे थे? लाहौर वालों जहां जहां से आए हो, इस नौकर को इसकी मेहनत का अजर दे देना। कंबर ने मुस्कुरा के कहा मैं सच्चों का नौकर हूं, झूठ बोल नहीं सकता। मैंने इसलिए कहा, जुमला सुन के बोलिएगा, मैंने इसलिए कहा कि अली कुरान खोल के बैठे थे। अब कंबर को क्या पता अली कुरान को पढ़ रहे थे या कुरान अली को पढ़ रहा था।
अब कंबर को क्या पता अली कुरान पढ़ रहे थे या कुरान अली को पढ़ रहा था। चले आपकी चुप को देख के मैं जुमला और आसान करने लगा। इससे बढ़ के हमारी खुश नसीबी लाहौर वालों क्या हो सकती है कि बंदे जिस घर को सजदा करते हैं, नौजवान बोलना मेरे साथ, जिन्हें बात की समझ है उसका हक बनता है हाथ उठा के मुझे दांत बेशक ना दे, अली को सलामी पेश करे। मैंने कहा जिस घर की तरफ मुंह करके नदीम भाई लोग सजदा करते हैं, अली उसी घर में आया है। अली कहाँ आया? अल्लाह के घर में। अली आया है अल्लाह के घर में। अली आया, कोई और भी आया है? बोलो ना मेरे साथ, तारीख में कहीं और कोई भी मिला है आपको? जो अल्लाह पहला अली है, मैं आसान करता हूं, पहला अली भी अल्लाह के घर से आया, आखिरी अली भी। जो बंदे मार्फत सुनने वाले बैठे हो, चले मैं आसान कर देता हूं ताकि मेरी कौम के बच्चे भी आए समझे। जब अली आए ना अल्लाह के घर में, बताऊं मंजर क्या था उससे पहले? अली की अम्मा अल्लाह के घर के करीब गई, यूं बिला तशबीह काबे की दीवार फटी। जो अली जिस बंदे की रगों में बस रहा है, जिस बंदे के अंदर खून बन के अली दौड़ रहा है, वो बंदा मेरे साथ बोलेगा अली की अम्मा काबे के करीब गई। किताबें कहती है यूं बिला तशबीह काबे की दीवार फटी। अली की अम्मा अंदर दाखिल हो गई, दीवार फिर से जुड़ गई। जो वलायत अली से जुड़े हुए, दीवार फिर से जुड़ गई। बोलो, दीवार फिर से। 14 रजब बीबी काबे में रही, 15 रजब बीबी काबे में रही, 16 रजब बीबी काबे में रही। लाहौर वालों जो हैरान हो के मेरी तरफ देख रहे हो, किसी दुश्मन से दुश्मन की, फटी से फटी किताब की, झूठी से झूठी रवायत दिखाओ। इन 3 दिन और 3 रातों में अली के बाबा हजरत अबू तालिब अपनी जोजा को ढूंढने निकले हो। जिन बंदे को समझ आ रही है वो बंदे थोड़ी जहमत करें। इन 3 दिन और 3 रातों में हजरत अबू तालिब अपनी जोजा को ढूंढने निकले हो, रसूल अपनी अम्मा को ढूंढने निकले हो। आप चुप बैठे हो, आप क्या समझते हो अल्लाह का घर मक्के की आबादी से बाहर था? अल्लाह का घर तो मक्के में था। लोगों ने बीबी को जाते भी देखा, लोगों ने दीवार को फटते भी देखा। मक्के वाले बेचैन हो गए, मक्के वाले परेशान हो गए। इन्होंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें अल्लाह के घर में जाके पता करना पड़ेगा आखिर अबू तालिब की जोजा अल्लाह के घर में क्या कर रही है। लाहौर वालों, मक्के का एक वफद इकट्ठा हुआ। इन्होंने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे आके दस्तक दी। अंदर से आए अली के बाप। इन्होंने कहा अबू तालिब ऐसे ऐसे हो गया है, तेरी जोजा अल्लाह के घर में चली गई है, 3 दिन गुजर गए हैं। लफ्जों में बोलते आइएगा, 3 दिन 3 रातें गुजर गई है, तेरी जोजा अल्लाह के घर में चली गई है, तुम्हें परेशानी किस बात की नहीं? इतने जुमले कहने थे। अली के बाबा हजरत अबू तालिब ने अपने घर का दरवाजा बंद करके कहा, ऐ मक्के के लोगों, तुम्हें परेशानी किस बात की है? जाने वाली जाने या बुलाने वाला जाने? बोले बोले वो बंदा जिसके अंदर अली बस रहा है। तुम्हें परेशानी किस बात की है? जो बंदे अली के नौकर बैठे हैं, अली के हुबदार बैठे हैं, अली के चाहने वाले बैठे हैं, अगर आप थक नहीं गए तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा देता हूँ। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें परेशानी किस बात की है? मेजबान जाने या मेहमान जाने, जाने वाली जाने या बुलाने वाला जाने? इन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें अल्लाह के घर में जाके पता करना पड़ेगा आखिर अबू तालिब की जोजा अल्लाह के घर में क्या कर रही है। लाहौर वालों, लात के मानने वाले लात से पूछे, मन्नात के मानने वाले मन्नात से पूछे, उज़्ज़ा के मानने वाले उज़्ज़ा से पूछे। जो दिन को आते वो रात वालों को बताते, जो रात को आते वो दिन वालों को बताते। बहुत बड़ा हजूम अल्लाह के घर के दरवाजे के सामने हो गया। इन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमें अल्लाह के घर में जाके पता करना पड़ेगा आखिर अबू तालिब की जोजा अल्लाह के घर में क्या कर रही है। हो नहीं सकता बंदे के सीने के अंदर दिल में अली बस रहा हो और बंदा चुप करके जमीन पे बैठा रहे जुमला सुन के, जो हो ही नहीं सकता। नदीम भाई बंदे इकट्ठे हुए, इन्होंने अल्लाह के घर काबे के दरवाजे पे दस्तक दी, इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर
बैठी थी अली की माँ, आवाज़ परवरदिगार आई, उठ अली की माँ दरवाजा खोल। अली की अम्मा ने कहा मेरे अल्लाह, घर तेरा दरवाजा मैं खोलूं, घर तेरा दरवाजा मैं खोलूं, घर तेरा दरवाजा मैं खोलूं। आवाज़ परवरदिगार आई, अली की माँ बंदों ने पहली बार मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाजा खोल के इन्हें अपना अली दिखा ताकि इन्हें पता चले जब अल्लाह के घर के दरवाजे पे दस्तक दो, अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली आता है। अंदर से जली नहीं आता, तो जो है जी जी तो जो मेरी जानब रखे, अंदर से मुझे एहसास है कि गर्मी बहुत है, लेकिन इंशाअल्लाह अली की वलायत की गर्मी इस गर्मी को दूर करेगी। जिसे यहाँ गर्मी ना लगेगी, इस अली की मजलिस में बैठ के उसे क़यामत के दिन भी नहीं लगेगी, क्योंकि उसके दिल में अली की वलायत की ठंडक ही इतनी होगी, मुनकर जल के राख हो जाएगा। क़यामत का दिन होगा, उस बात को, उस दिन वाली को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाह। जो बंदे 24 मुहर्रम को नदीम भाई वो वहां पे उस मजलिस में तशरीफ फरमा, आखिरी जुमला क्या था? अली होंगे तराजू पकड़े हुए। तो जो है, चले मैं आसान कर देता हूँ। अली कहाँ आए? बोलो। अली आए अल्लाह के घर में, अली आए अल्लाह के घर में। आज बंदे हम पे तराज करते, शिया या अली मदद, जाहिली मदद, जाहिली मदद, जाहिली मदद। अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? अगर आपके मयार हो, आपकी मार्फत बुलंद हो तो मैं बताऊं। बंदे कहते हैं जी शिया जाहिली मदद कहते हैं, हम सब अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? मैं ऐसी मिसाल दूं, यूं यूं सर नहीं हिलाएंगे, हाथ उठा के अली को सलामी पेश करेंगे। फकीर का काम होता है दरवाजे पे दस्तक देना। जिस बंदे ने अभी जुमला सुना है, जो बंदे ये कहते हैं ना शिया या अली मदद कहते हैं, अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? फकीर का काम होता है दरवाजे पे दस्तक देना। वो ये नहीं देखता कौन आया, किसने दिया। बंदे अभी भी चुप करके बैठे रहे। फिर आप जाने, जब मेरा मुकद्दर जाने, इज्जत अली की कसम है, लाहौर वालों फकीर का काम होता है दरवाजे पे दस्तक देना। ये मेरे बंदे हाथ हैं, हम पे फतवा ना लगाओ कि शिया या अली मदद कहते हैं, माज़अल्लाह ये शिरक करते हैं। हम भी अल्लाह के घर से मांगने के लिए गए थे, अब अल्लाह के घर में सवाए शियों के पीर के आया ही कोई नहीं। अब अल्लाह के घर में सवाए शियों के पीर के, अली अलैहिस्सलाम के सिवा आया ही कोई नहीं। अली आए अल्लाह के घर में, रसूल चले अपने घर से। ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। जो नौजवान बैठी हो, अली आए अल्लाह, बोर तो नहीं कर रहा? ना ना ना। अली आए अल्लाह के घर में, रसूल चले अपने घर से। अब जुमले मेरे नहीं, अहले सुन्नत के कौसर नियाजी के जुमले। नबियों के सुल्तान ने 16 रजब को अली की अम्मा के पास आकर, अम्मा ये अमानत मुझे दें। हाँ साहब आप बोलिएगा जरूर, जुमला अच्छा लगे तो दुआ दीजिएगा। अम्मा ये अमानत मुझे दें। अच्छा कौन कह रहा लाहौर वालों कि ये अमानत मुझे दें? नदीम भाई, जिसके पास काफर आके अपनी अमानतें रखवाते थे, ना बोलो फिर आप जाने या मेरा मुकद्दर जाने। जो अली के नौकर बैठे, जिसके पास काफर आके अपनी अमानतें रखवाते थे, वो कह रहा है अम्मा ये अमानत मुझे दें, अम्मा ये अमानत मुझे दें। इधर नबियों के सुल्तान के हाथों पे वलियों का सुल्तान आया, इधर नबियों के सुल्तान के हाथों पे वलियों का सुल्तान आया। अली का नबी के हाथों पे आना था। जो नौजवान बैठे हो, ये जुमले मेरे नहीं, अहले सुन्नत के कौसर नियाजी ने अपनी किताब में ये जुमले लिखे हैं। इधर नबियों के सुल्तान के हाथों पे वलियों के सुल्तान का आना था, इधर अली नबी के हाथों पे आए। नबियों के सुल्तान ने कहा, ए अल्लाह मेरा दिल कर रहा है जिस तरह इसी अली के बाबा अबू तालिब ने मुझ मोहम्मद को मक्के में लोरियां दी थी, आज उसके बेटे अली को क्या कहने आपके नौजवान लोग। इसी तरह मैं मोहम्मद तेरा महबूब का दिल कर रहा है, अबू तालिब के बेटे अली को तेरे घर में
کھڑا ہو کے لوریاں دوں، فتویٰ مجھ پہ نہ لگانا۔ اہل سنت کے کوثر نیازی لکھتے ہیں نبیوں کے سلطان نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لوریاں دینا شروع کی۔ بتاؤ وہ لوریاں کیا تھی؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، بغضوں کا بغضی، عدووں کا عدوی۔ یا علی انت منی وانا منکا، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ اتنے جملے کہنے تھے لاہور کے نوجوانوں، علی کی عزت کی قسم ہے۔ نبی نے تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے پاؤں پہ جبرائیل کے پروں کی سرسراہٹ کو محسوس کیا۔ جو لفظوں کے خریدار بیٹھے ہو، جبرائیل کہہ رہا تھا اللہ کا حبیب، اللہ کہہ رہا ہے خرچے سارے میرے، علی سارا تیرا۔ خرچے سارے میرے، یہ معیار ہے علی کے روکوں کا۔ خرچے سارے میرے، علی سارا تیرا۔ تو نے اپنی طرف سے لوری دی ہے، تو نے کہا تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہے۔ اب اللہ کی طرف سے بھی ایک لوری دے۔ علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہے تیری آنکھیں عین اللہ ہے، تیرا چہرہ وجہ اللہ ہے، تیری زبان لسان اللہ ہے، تیرے ہاتھ ید اللہ ہے، تیرے دوست رضی اللہ ہے، تیرے دشمن لعنت اللہ ہے۔ تیرے دوست رضی اللہ ہے، تیرے دشمن لعنت اللہ۔ اچھا پہلا کام کیا کیا؟ میں نے کہا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ جب علی آئے بولو سارے قرآن نازل ہو چکا تھا؟ بولو جب علی آئے تب قرآن ابھی نہیں آیا تھا۔ علی آئے نبی کے ہاتھوں، ابھی قرآن نہیں آیا۔ قرآن پڑھنے والوں سپیٹو سپیٹ قرآن پڑھنا عبادت نہیں، قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھنا عبادت ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ کچھ بندوں کو قرآن گمراہ کرتا ہے، کچھ بندوں کی قرآن ہدایت کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی جان؟ علی نے نبی کے ہاتھوں پہ آ کر یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں؟ اللہ جانے بندے کہاں چلے گئے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا۔ علی نبی کے ہاتھوں پہ آ کے کہہ رہے یا رسول اللہ قرآن سناؤں۔ نبی نے علی کو اپنی زبان سے گڑتی دی۔ کیا دیا؟ نبی نے علی کو اپنی زبان سے گڑتی دی۔ بتاؤں پھر اس گڑتی کا اثر کیا ہوا؟ نبی کی زبان چوس کے علی نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہا سلونی سلونی۔ جو بندے ماں کی گود سے مجلسوں میں آ رہے ہیں، مجھے بانی مجلس کی طرف سے حکم ہوگا، میں پھر مصائب شروع کروں گا، تب تک آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، علی نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو جی چاہے۔ ایک یہودی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی آپ سے کوئی بھی سوال کریں، یا علی آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ یا علی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ جو ذہنی طور پہ جاگ رہے ہو، مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ بتاؤں کیا جواب دیا آپ کے میرے پیر علی نے، آپ کے میرے رہبر علی نے، آپ کے میرے مرشد علی نے؟ جب یہودی نے اٹھ کے پوچھا نا یا علی آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ ابھی سوالیوں کے سوال ختم نہیں ہوتے، آپ جواب دے دیتے ہیں۔ ابھی سوالیوں کے سوال ختم نہیں ہوتے، آپ جواب دے دیتے ہیں۔ یا علی بتا سکتے ہیں آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ علی نے فرمایا میرے پاس جتنا علم ہے یہ نبی کے لعاب کا اثر ہے۔ جو نبی کے عاشق بیٹھے ہو، جو نبی کے نوکر بیٹھے ہو، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہو، کتابیں کہتی ہے درود سارے زبر مل کے بوازے بلند۔ تو جو ہے زبان علی بادشاہ نے فرمایا جتنا میرے پاس علم ہے یہ نبی کی زبان چوسنے کا اثر ہے، یہ نبی کے لعاب کا اثر ہے۔ بندے چپ ہو گئے، یہ نبی کے لعاب کا اثر ہے۔ اتنے جملے کہنے تھے یہ نبی کی زبان چوسنے کا اثر ہے۔ اس یہودی نے فوراً علی کے قدموں میں گر کے کہا جلدی کرے مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھائے جس کا لعاب یہ ہے، وہ خود کیا ہوگا؟
جس کا لعاب اسم یار کا ہے پھر وہ محمد مصطفیٰ خود کس یار کا ہوگا. اتنے جملے کہنے تھے یہودی نے, پیچھے سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا علی اچھا آج پتا چلا ہے آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے آپ جو بھی سوالی کا جواب دیتے ہیں معاذ اللہ اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں. یہ تو نبی کے لعاب کا اثر ہے, یہ تو نبی کی زبان چوسنے کا اثر ہے, یہ تو نبی کے لعاب کا اثر ہے. علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں جاہل نہ بن, ابھی صرف لعاب بولا ہے لہو نہیں بولا. ابھی صرف لعاب بولا ہے لہو نہیں بولا. میں نے دعویٰ کیا تھا کہ بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن ہی علی کا قصیدہ. چلیں اسی قرآن سے پوچھ لیں کہ اس قرآن میں ہے کیا کیا. تو وہ جو ہے اس قرآن سے پوچھیں کہ اس قرآن میں کیا کیا ہے. کتابیں کہتی ہے جاؤ جا کے باقی کتابیں نہ پڑھنا, صرف قرآن کی آیت جا کے پڑھنا. قرآن کی آیت ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چیز کا علم قرآن میں رکھا ہے. ہم نے ہر خشک اور تر کا ذکر قرآن میں رکھا ہے. ہر چیز کا ذکر ہم نے قرآن میں رکھا ہے. تو آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں میرے اللہ ہر چیز کا ذکر تو نے قرآن میں رکھا, تو کیا کوئی اور بھی ہے جس کے پاس ساری کائنات کا علم؟ درود سارے سامان میں تو جو ہے سب. اچھا قرآن میں کیا کہ ہر خشک و تر کا ذکر ہے. میں بہت بڑا نتیجہ دینے لگا ہوں. میں نے دعویٰ کیا تھا کہ بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن ہی علی کا قصیدہ ہے. پورا قرآن ہی علی کا قصیدہ ہے. جس بندے کو شک ہو میں اس کی تسلی کروا کے جاؤں گا کہ پورا قرآن علی کا قصیدہ ہے کیسے. قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر. میں نے ہاتھ باندھی, میں نے کہا میرے اللہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بھی ہے. تو پھر قرآن کی ایک اور آیت نے سر اٹھایا. قرآن کی آیت نے سر اٹھا کے کہا پڑھ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. خدا فرماتا ہے اے محمد یہ کافر تیری رسالت کو نہیں مان رہے, انہیں کہہ دے کہ تیری رسالت کا ایک اللہ گواہ. اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں. قرآن میں کیا کیا ہے؟ قرآن میں کل کائنات کا علم ہے. قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے. قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے. بولو میرے ساتھ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا میرے اللہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بھی ہے. تو قرآن کی آیت نے کہا اے محمد کہہ دیجئے جو تیری رسالت کو نہیں مان رہے انہیں کہہ دے تیری رسالت کا ایک اللہ گواہ, ایک وہ گواہ جو کل کتاب کا عالم ہے, ایک من ہے. کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ایک من ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. میں نے کہا میرے اللہ ہمیں سمجھ کیسی ہے یہ من ہے کیا, ہمیں بتا یہ من ہے کیا. تو پھر قرآن کی اگلی آیت نے سر اٹھایا. اب میں جگر کا لہو دینے لگا ہوں لاہور والوں کو جو بندے ذہنی طور پہ جاگ رہے ہیں. میں نے کہا میرے اللہ ہمیں تو بتا آخر یہ من کہتے کسے ہیں, آخر یہ من ہے کیا. لاہور والوں پھر قرآن کی اگلی آیت نے سر اٹھایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. قیامت والے دن تمہیں کوئی نہیں بخشوا سکتا سوائے اس من کے. میں تاریخ کی روایتیں نہیں پڑھ رہا لاہور والوں, قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. قرآن کی اس آیت کا منوان ترجمہ یہ ہے کہ قیامت والے دن تمہیں کوئی نہیں بخشوا سکتا سوائے اس من کے جس نے تمہاری بخشش کا وعدہ تم سے پہلے ہی اللہ سے لے رکھا ہے. میں نے کہا ہمیں بتا تو صحیح میرے اللہ